إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دین ملی بھائیوں، نوجوانوں، خواتین اسلام، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سماج میں، معاشرے میں پائی جانے والی 3 اہم برائیوں کا ذکر کیا ہے. پہلی برائی ہے بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا خیال کرنا، بدگمانی میں مبتلا ہو جانا. آدمی کہاں سے اتنا ترقی کر لے رہا ہے، کہاں سے اتنا کما رہا ہے، لوگ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس برائی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے بچو، اس لیے کہ یہ گناہ ہے اور اکثر بدگمانی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. کسی کے بارے میں ہم غلط سوچتے ہیں حالانکہ وہ اچھا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اور دوسرا گناہ، دوسری برائی جو سماج میں پائی جاتی ہے وہ ہے جاسوسی، کسی کے ٹوہ میں لگنا، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، لوگوں کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا. اس کے اندر کون سی برائی پائی جاتی ہے، فلاں میں کون سی خامی، اس کی کمزوری اور اس کے عیب کو ڈھونڈ کر کے، جان کر کے اس کو سماج میں، اس کے دوستوں میں، لوگوں میں اس سے بدنام کر دینا.
یہ دوسری برائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور تیسری چیز وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت کرو. آپ غور کیجیے کہ یہ تین ایسی برائیاں ہیں، بدگمانی، جاسوسی اور غیبت، جو سماج میں بہت عام ہے. اور سماج میں یہ برائی اس قدر عام ہے کہ چھوٹا بڑا، عام و خاص، مرد و عورت، ہر کوئی اس برائی میں مبتلا، ہر شخص اس برائی میں مبتلا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس برائی سے محفوظ ہیں. اور سماج اور معاشرے میں دھیرے دھیرے لوگ اسے برائی سمجھتے بھی، اسے غلطی نہیں سمجھتے. یہ چیز اتنا عام ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو غلطی نہیں سمجھتے. بڑے مزے لے کر کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی خامیوں اور کمزوریوں کو تلاش کرتے ہیں، لوگوں کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، لوگوں کی بدگمانی میں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی اس آیت میں ان تین برائیوں سے ہمیں منع کیا اور روکا ہے. اگر لوگ ان برائیوں سے بچیں تو سماج اور معاشرے میں آپس میں پیار و محبت، ملنساری، دوستی کی فضا قائم ہوگی. لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے. آپس میں پائی جانے والی نفرتیں، دشمنیاں، دلوں میں کینہ اور کپٹ، حسد اور جلن، یہ سب ختم ہو جائیں گے. آج کے خطبے میں جو مجھے آپ حضرات کے سامنے جس برائی کا ذکر کرنا ہے وہ ہے جاسوسی. ان تین برائیوں میں جاسوسی یعنی عیب جوئی، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، لوگوں کی خامیوں اور کمزوریوں کو ڈھونڈنا. دیکھیے جاسوسی یہ دو طرح سے ہوتی ہے، دو اس کے مشہور طریقے. ایک تو خفیہ طور پر کسی کے گھر میں جھانک کر کے دیکھنا، کھڑکی سے یا خفیہ طور پر پردے کے پیچھے سے، دروازے سے، چھت کے اوپر سے. آدمی گھر میں کیا کرتا ہے، کس حال میں رہتا ہے، اس کے گھر کے اندر اس کیسے اٹھتا اور بیٹھتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے. اور یہ ایسی گھناؤنی حرکت ہے جو سماج اور معاشرے میں بھی کوئی برداشت نہیں کرے گا اسے، اور کوئی اسے اچھا نہیں سمجھتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. اور شریعت میں ایسے شخص کی اتنی سخت سزا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان یفقهوا عینہم. اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جھانکتا ہے تو گھر والوں کو یہ اجازت ہے کہ گھر والے اس جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دیں. گھر والوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ گھر والے اس کی آنکھ پھوڑ دیں. یہ اسلامی سزا ہے. جہاں پر اسلامی قانون رہے گا، اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے گا اور اس کی آنکھ پھوڑ دیا تو اسلامی قانون جہاں پر ہوگا وہاں پر اس کو کوئی غلطی نہیں مانی جائے گی. لیکن ایسے جگہ، ایسے ماحول میں جہاں پر اسلامی قانون نہیں ہے، جیسے ہمارے ماحول میں، آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے تو پھر پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا اور پھر آپ کے ساتھ کارروائی ہوگی، پھر جو فیصلہ ہوگا وہ بات کی بات ہے. لیکن آپ غور کیجیے کہ اسلام میں یہ کتنی گھناؤنی حرکت ہے، اور ایسا کرنے والے کے لیے کیسی سخت سزا بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جھانکتا ہے اور گھر کے اندر کی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے خفیہ طریقے پر، تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ گھر والے اگر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ تو گھر کی بات ہوئی. آج کی اس دور میں ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے. موبائل فون ایک دوست کا موبائل فون لے لیا، اب اس کی پوری کال ہسٹری چیک کر رہا.
پورے میسج چیک کر رہا ہے، اس کے پورے گیلری دیکھ رہا ہے، کون کون سے فوٹو رکھ رہا ہے، کیا میسج کرتا ہے، کسے فون کرتا ہے، کیسی تصویریں رکھا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں رکھا ہے، بغیر کسی کی اجازت کے اس کے موبائل فون کو لے کر کے اس کو چیک کرنا اور موبائل فون کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ بھی اسی طریقے کا گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ موبائل فون کے اندر آدمی بہت ساری چیزیں چھپا کے رکھتا ہے، اب اس کی اجازت کے بغیر آپ لے لیے اور اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں آپ جان گئے، اب معلوم ہو جائے گی کہ اس کے اندر کیا کیا ہے۔ اب آپ اس کو سماج اور معاشرے میں اس کے دوستوں میں بدنام کر دیں، لوگوں میں اس کی برائی بیان کریں کہ یہ شخص ایسے مزاج کا ہے، ایسی سوچ اور فکر رکھتا ہے، اس کے موبائل فون میں یہ چیزیں تھیں۔ تو کسی کے عیب کو تلاش کرنا، کسی کی خامیوں کو ڈھونڈنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کے عیب کو تلاشنا، یہ شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جاسوسی کا پہلا طریقہ یہ۔ دوسرا راستہ جو ہے خفیہ طور پر کان لگا کر سننا۔ دو لوگ آپس میں کہیں بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ، اب آدمی کان لگا کر کے خفیہ طور پر دیوار کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے سن رہا ہے، اور سن کر کے اس کی بات کو جان کر کے سماج میں لوگوں میں اس کو بیان کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا، من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کی اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات سنتا ہے اور وہ ناپسند کرتا ہے کہ میری بات کوئی دوسرا نہ سننے پائے، تو ایسے شخص سننے والے کے قیامت کے دن اس کے لیے سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلایا جائے، سیسا گرم کر کے اس کے کان میں پگھلایا جائے گا، اس لیے کہ یہ بغیر اجازت کے لوگوں کے راز کی باتوں کو یہ چھپ کر کے سنتا تھا اور سن کر کے لوگوں میں اس کو بدنام کرتا تھا۔ آپ غور کیجئے کہ عیب جوئی یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، لوگوں کی برائیوں کو ڈھونڈنا اور جان کر کے سماج اور معاشرے میں لوگوں کو بدنام کرنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ بہت گھناؤنی حرکت ہے، اور ایسا کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت سخت سزائیں۔ آج ہمارے سماج میں اس قسم کی برائیاں بہت عام ہیں۔ ہم اپنی مجلسوں میں غور کریں، جب دو چار لوگ بیٹھتے ہیں، دوستوں کی مجلس ہوتی ہے، ہماری مجلسوں میں عام طور پر ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے پر تبصرے، فلاں ایسا ہے، فلاں اس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے، فلاں کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، فلاں کے اندر یہ کمزوری ہے، دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا، دوسروں کے کمزوریوں کو تلاش کرنا، دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یہ جرم، یہ برائی بہت عام ہوگی۔ ہماری کوئی ایسی مجلس نہیں ہے جس مجلس میں ہم سے اس برائی کا ارتکاب نہ ہوتا۔ کچھ ایسے شریف زادے بھی پائے جاتے ہیں، کہیں گے کہ نہیں کہنا چاہیے، غیبت ہو جائے گی، نہیں کہنا چاہیے، غیبت ہو جائے گی، اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں، پوری اس کی ہسٹری بیان کریں گے۔ جانتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، یہ برائی ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن کہیں گے کہ نہیں کہنا چاہیے، غیبت ہو جائے گی، اس کے بعد پھر شروع کریں گے غیبت۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ دیکھنے میں اور سننے میں آپ کہیں گے کہ گل صاحب کیا معمولی باتیں آج کے خطبے میں ذکر کر رہے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں پائی جانے والی یہ عام برائیاں ہیں اور دیکھنے میں بہت چھوٹی برائیاں ہیں، لیکن یہ بڑی مہلک بیماریاں ہیں اور بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑے گناہ ہے۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی خباثت، اس کی برائی، اس کی قباحت و شناعت کو جاننے کے لیے آئیے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جو مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے، اگر ہم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کریں گے، لوگوں کی خامیوں اور کمزوریوں کو ڈھونڈیں گے،
لوگوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے پیچھے پڑ جائیں گے تو کیا نقصان ہوگا اس کا پہلا نقصان یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہے اگر ہم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے، دوسروں کے عیبوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لائے ہیں لیکن ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو، کسی بھی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، اور لوگوں کے عیبوں کو تلاش مت کرو، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا تو اس کو اس کے گھر ہی میں رسوا کر دے گا۔ اگر وہ شخص اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھر سے باہر نکلے ہی نہ، کہیں ادھر ادھر نہ جائے تاکہ میں ہر فتنے سے اور برائی سے محفوظ رہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر ہی میں رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو کسی برائی میں، کسی فتنے میں ڈال دے گا۔ یہ کس شخص کے لیے سزا ہے؟ اس شخص کی سزا ہے جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے، اور جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر ہی میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کیا ہم اس بات کو نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیب کو چھپا دے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کے اوپر پردہ پوشی کی، اس کے عیبوں کو چھپا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو دنیا میں بھی چھپائے گا، آخرت میں بھی چھپا دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات۔ اگر ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپا دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کو دنیا میں بھی چھپا دے گا اور آخرت میں قیامت کے دن میں بھی ہمارے عیب کو چھپا دے گا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے، سماج اور معاشرے میں اس کو رسوا کر دیں گے، بدنام کر دیں گے، اس کی عیبوں کو بیان کر دیں گے، تو قیامت کے دن جہاں پر ساری مخلوق ہوگی، پوری مخلوق کے سامنے اللہ ہمارے عیبوں کو بیان کرے۔ کون ایسا شخص ہے جس کے اندر عیب نہیں؟ کون ایسا شخص ہے جس کے اندر کوئی خامی اور کوتاہی، کوئی غلطی نہیں پائی جاتی؟ اگر ہم دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، دنیا میں بھی ہمارے عیب کو چھپائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے عیب کو چھپا دے گا۔ لیکن اگر دنیا میں ہم لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہاں ساری مخلوق ہوگی، سب کے سامنے پوری مخلوق کے سامنے ہمارے عیبوں کو بیان کر دے گا، ظاہر کر دے گا، سب کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، ورنہ اللہ تمہارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے گھر ہی میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ پہلی سزا ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ دوسری سزا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں گئے، معراج کا ایک پہلو مشاہدات ہے۔ سفر معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں، آپ نے وہاں پر بہت ساری چیزوں کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل
قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا، معراج کے اس سفر میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس تانبے کے، پتل کے بڑے بڑے ناخن ہیں. تانبے کے یعنی پتل کے بڑے بڑے ناخن ہیں ان کے پاس، اور وہ اپنے ناخن سے اپنے سینے کے گوشت کو اور اپنے چہرے کو کھرچ رہے ہیں. میں نے دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، ان کا جرم کیا ہے، ان کو کس جرم کی سزا میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کے گوشت کو کھرچ رہے ہیں. آپ کو بتایا گیا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. لوگوں کا گوشت کھاتے تھے کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ. کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، غیبت کرنا، یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی خامیوں اور غلطیوں کو تلاشنا، اس کے عیبوں کو ڈھونڈنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، لوگوں میں اس کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ ایسی غلطی ہے، ایسا جرم ہے جس کے لیے آخرت میں بڑی دردناک سزائیں ہیں. اس لیے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور عیب جوئی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، لوگوں کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا، اور کوئی کمزوری پانے کے بعد، کوئی غلطی معلوم ہونے کے بعد لوگوں میں اس کو بدنام کرنا، یہ اتنی بڑی خامی ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ تیسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ایسے شخص کی نیکیاں، اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی. ہم ہماری زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اللہ جسے جو نیکی کی توفیق دیتا ہے، بہت ساری نیکی کے کام ہم کرتے ہیں، لیکن نیکی کرنے کے بعد اگر ہم اس کی حفاظت کی کوشش نہیں کریں گے تو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. ہم سے کچھ ایسے کام، ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارا حج، ہماری قربانی، ہماری یہ عبادت ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچائے گی، ہمارے خبر میں یہ نیکیاں کام آئیں گی، آخرت میں ہماری یہ نیکیاں ہمیں کام آئیں گی. ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں، حالانکہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہماری یہ نیکیاں ہمیں کام نہیں آئیں گی. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، مشہور حدیث ہے، اتدرون ما المفلس، اے صحابہ جانتے ہو، مجھے بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ ہم لوگ غریب اور مفلس انسان کہتے ہیں، مفلس کون ہے جانتے ہو، تم بتاؤ. صحابہ کرام نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم غریب اور مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس روپے اور پیسے نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا غریب اور مفلس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو دنیا کا مفلس ہے. ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ یاتی وقد شتم هذا یاتی وقد اکل مال هذا وقد ضرب هذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل مفلس اور غریب انسان تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن مفلس ہوگا. قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ جو اللہ کے پاس نماز لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، اس کے پاس اس کے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر بہتان
الزام لگایا ہوگا، وہ سارے لوگ، وہ سارے مظلومین جن کو ستایا ہوگا، جن کا حق مارا ہوگا، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے پاس اپنے ظلم کی شکایت کریں، اے اللہ یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ بھلا ہے، لیکن یہ ظالم ہے، دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ یہ ظالم ہے، اس نے میرا حق مار لیا تھا، اے اللہ یہ ظالم ہے، اس نے دنیا میں میرے اوپر الزام لگایا تھا۔ اللہ سب مظلومین کی شکایتیں سنے گا، اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ اس کی نمازوں کو، اس کی روزوں کو، اس کی زکوٰۃ کو، اس کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان میں تقسیم کر دے، اس کی ساری نیکیوں کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ان مظلومین کو دے دے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، شکایت کرنے والے ابھی باقی رہیں گے، اب اللہ کیا کرے گا؟ ان کے گناہوں کو اللہ اس کے اوپر لاتے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کتنا بڑا مفلس ہے، جب اللہ کے پاس آیا تو اس کے پاس بہت ساری نیکیاں، نمازیں تھی، روزے تھے، زکوٰۃ تھے، لیکن کتنا بڑا مفلس ہے کہ ساری نیکیاں بھی ختم ہو گئی، الٹا اس کے اوپر لوگوں کے گناہوں کو لاد دیا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری پائی جاتی ہے، ہر انسان ہے، اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے، لیکن ایک مومن، سچا مومن وہ ہے، مثالی مومن وہ ہے اللہ کی نظر میں جو لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، جو لوگوں کی کمزوریوں کو جاننے کے بعد ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، تنہائی میں اسے بلا کر کے اس کو نصیحت کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو لے کر کے اس کو سماج میں، معاشرے میں اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کا مشغلہ رہتا ہے، لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور کوئی ایک چھوٹی غلطی معلوم ہو گئی تو اس غلطی کو لے کر کے اس کو معاشرے میں، اس کے دوستوں میں اس کو بدنام کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایسی حرکت ہے جس کی وجہ سے آپ کی محنت سے کمائی ہوئی ساری نیکیاں برباد۔ آپ اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارے حج عمرے قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، لیکن اگر ان برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو یہ ایسی برائیاں ہیں جو آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے اور آپ کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ یہ 3 سزائیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک چوتھی سزا، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کا ایک بڑا نقصان کیا ہے؟ اس سے آدمی کا وقت بیکار برباد ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جہاں بھی بیٹھتے ہیں صرف ان کی شکایت، ان کی برائی، ان کی غیبت، ان کی چغلی، جب تک وہ بیان نہ کرے ان کو سکون ہی نہیں ہوتا ہے، ان کا کھایا ہوا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا ہے، ان کی زندگی کا ایک دلچسپ مشغلہ بن گیا، ہمیشہ ہر مجلس میں یہی ان کی حرکت ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے، جو اس کے اوپر اصل ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے، دوسروں کے پیچھے پڑ کر کے اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی مجلسوں سے ہم دور رہیں، ایسے لوگوں سے ہم دور رہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفت ذکر کی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، مومن وہ ہے جو بیکار لہو لعب کی، لغویات کی مجلسوں سے دور رہتے ہیں۔ ایسی مجلس جس کے اندر بیکار باتیں ہو رہی ہو، لوگوں کی غیبت اور چغلی ہو رہی ہو، تو اس مجلس سے اٹھ کر کے دھیرے سے نکل جاتے ہیں، ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، یہ مومن کی صفت ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے اور کسی پر تبصرہ شروع ہو رہا ہے تو ہم اس میں نمک مرچ لگا کر کے اور مجلس کو گرماتے ہیں،
اگر وہ تھوڑا بیان کرتا ہے تو ہم اس میں اور ملاتے ہیں اور خوب مزے لے کر کے گھنٹوں مجلسیں گرماتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، یہ مومن کی صفت نہیں. مومن کی صفت جو اللہ نے بیان کیا کہ ایسی مجلس جس میں بیکار بیہودہ گفتگو ہو رہی، لوگوں کی غیبت اور چغلی ہو رہی ہو، جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو مجلس. اگر بیکار باتیں ہو رہی ہیں تو مومن وہ ہے جو دھیرے سے کسی بہانے سے وہ مجلس سے نکل کر اٹھ کر چلا جاتا تاکہ میں اس برائی سے، اس غلط چیز سے میں اپنے آپ کو بچاؤں. اور اگر اس کے پاس طاقت ہے، ایمان کی طاقت، تو باقاعدہ وہ کھل کر کہہ دے کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس کو روکے اس کو. اور اگر وہ شخص کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے اور اس کے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا اور آپ کو معلوم ہے تو آپ اس کی طرف سے دفاع کیجئے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن ارض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. جو شخص غائبانہ طور پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف سے اس کی عزت کا دفاع کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے. کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے، سب سے پہلے آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کیجئے. یہ چیز غلط ہے، آپ یہ کام مت کیجیے، آپ کے لیے یہ چیز مناسب نہیں، آپ کے لیے یہ چیز زیبا نہیں دیتی. آپ اس کو محبت سے، نرمی سے سمجھائیے، وہ شرمندہ ہو جائے گا. آئندہ کبھی بھی آپ کے سامنے، آپ کی مجلس میں کسی کی برائی بیان نہیں کرے گا. اور جس کے بارے میں برائی بیان کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے تو آپ دفاع کیجئے. اگر آپ دفاع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. میرے بزرگ اور دوستو، اسی لیے ایسے لوگوں کی صحبت سے، ایسے لوگوں کی مجلسوں سے دور رہنا چاہیے. جو لوگ اپنی مجلسوں میں صرف ادھر ادھر کی غیبت، چغلی، ان کی برائی، ان کی شکایت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کی دوستی سے، ان کی صحبت سے، ان کی مجلسوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا سکیں. اس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث میں ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک آدمی کی خوبی یہ ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے، کہ آدمی لایانی بیکار چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کا ایک پانچواں نقصان کیا ہے؟ اس کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ آپ کسی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے، کسی کی برائی کو تلاش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے، اپنی اس برائی کی اصلاح کر لے، اپنے اندر سے اس برائی کو ختم کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس برائی میں آپ کو ڈال دے. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک. آپ کسی کے پیچھے، کسی کے عیب کے پیچھے پڑے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اور وہ اللہ سے توبہ کر لے، اپنی برائی کو ختم کر لے، اور اللہ تعالیٰ وہ برائی تمہارے اندر ڈال. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے بارے میں انگلی اٹھاتے تھے، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر تبصرے کرتے تھے، اپنی گھر کی فکر نہیں کرتے تھے، اپنی فکر نہیں کرتے تھے، دوسروں کی فکر، دوسروں کے بہن بیٹیوں کی ہمیشہ ان کو فکر لگی رہتی تھی. کیا ہوا؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. خود ان کے گھر میں ان کی بہن بیٹیوں کی طرف سے ان کو رسوا ہونا پڑا. اس لیے آدمی دوسروں کی فکر زیادہ کرنے کے بجائے خود اپنی فکر کرے، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرے، ان پر وقت لگائے. ہم جو وقت دوسروں کی فکر میں زیادہ لگاتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی خامیوں کی اصلاح، اپنی کمزوریوں کو تلاشنے میں، اپنے بیوی بچوں کے اندر جو کمزوریاں ان کو تلاشنے میں، ان کی اصلاح کرنے میں، ان کی تربیت کرنے میں اگر وقت لگائے تو ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے بیوی بچوں کی تربیت ہو جائے گی، اور ہم اس برائی سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ جب آدمی کسی کی طرف انگلی اٹھا کر کے اس کی کسی غلطی اور برائی پر اشارہ کرتا ہے تو اشارہ ایک انگلی کرتی ہے لیکن اس کی 3 انگلیاں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے تو خود اپنے آپ کو دیکھ
3 انگلیاں تیری طرف ہیں، تجھے تیری طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دوسرے کی غلطی اور دوسروں کے عیبوں کو پر اشارہ کرنے پر بجائے پہلے اپنی غلطیوں کو ڈھونڈ لے، اپنی کمزوریوں کو تلاش کر لے۔ ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایرت رجلا وقلت یا مفلس، ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ اے مفلس، اے مفلس، اے غریب انسان، اے غریب فقیر، میں نے اس پر عیب لگایا، اس کو عار دلایا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ فَأَفْلَسْتُ بَعْدَ 40 سنة، 40 سال کے بعد اس کی سزا اللہ مجھے دے۔ 40 سال گزرنے کے بعد میں خود مفلس اور غریب بن گیا۔ دوسرے کو مفلس کہنے والا میں نے کہا کہ اے حقیر فقیر انسان، اس کی سزا اللہ نے مجھے یہ دیا، 40 سال مجھے یہ سزا نہیں ملی، 40 سال کے بعد اللہ مجھے سزا دیا، میں خود حقیر اور فقیر بن گیا اور مفلس ہو گیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، ہم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ہمارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ لوگوں کی کمزوریوں کو ہم تلاش کریں گے، اللہ ہماری کمزوریوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور ہم سماج اور معاشرے میں بدنام ہو جائیں گے۔ اس لیے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے خود ہم اپنے عیبوں کو ڈھونڈیں، اپنے غلطیوں کو تلاش کریں، اپنی کمزوریوں کو تلاش کریں۔ ہم اپنی کمزوریوں کو تلاش کریں گے تو ہم اپنی اصلاح کریں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ دوسروں کے پیچھے پڑیں گے۔ حسد کے بارے میں کسی مفکر نے کہا تھا کہ یہ ایسا زہر ہے جو آدمی خود پیتا ہے۔ حسد ایسا زہر ہے جو آدمی خود پیتا ہے اور دوسرے کے مرنے کی آرزو کرتا ہے۔ حسد آدمی خود کرتا ہے، کسی سے جلتا ہے اور اس کا نقصان اسی کو ہوگا، جلنے والے کو۔ جس سے جل رہا ہے، جس سے حسد کر رہا ہے، وہ تو آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو کیا معلوم کہ مجھ سے کوئی حسد کر رہا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ حسد ایک ایسا زہر ہے جو آدمی پیتا خود ہے اور دوسرے کے مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ کیسے دوسرا مرے گا؟ اس کا نقصان تو اس کو ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے، ہمارے عیب کو تلاش کریں۔ اور ایک چھٹا نقصان یہ ہے، اس سے سماج اور معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلتا ہے، نفرت بڑھتی، دشمنیاں بڑھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم او کدت ان تفسدهم، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اگر تم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرو گے، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑو گے، تو تم لوگوں میں فساد برپا کرو گے۔ اس سے لوگوں میں فتنہ اور فساد بڑھے گا، باہم نفرت پھیلے گی، دشمنی بڑھے گی۔ آپ کسی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے، وہ آپ کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ آپ اس کی کسی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کو بدنام کریں گے، اس کو معلوم ہوگا تو وہ آپ کے پیچھے پڑے گا۔ اس سے آپس میں دشمنیاں بڑھیں گی، نفرت بڑھے گی اور ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، اس کا ایک بہت بڑا نقصان فتنہ اور فساد اور نفرت و عداوت۔ اور ایک آخری چیز، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ادرکت بهذه البلدہ یعنی المدینہ اقواما لم تكن لهم عیوب فعاب الناس فصارت لهم عیوب۔ کہا کہ مدینے میں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو پایا جو بڑے اچھے لوگ تھے، جن کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی، کوئی بھی عیب نہیں پایا جاتا تھا، لیکن ان کے اندر عیب نہیں تھا، وہ لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑ گئے۔ جب وہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندوں کے دل اللہ کے، سارے بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو جیسے چاہتا پھیرتا ہے، دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینے میں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو پایا جن کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، کوئی عیب نہیں پایا جاتا، لیکن وہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے جب پڑے اللہ ان کے اندر بہت ساری برائیاں ڈال دیا۔ یہ سزا ہے۔ اور مدینے میں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو پایا جن کے اندر کچھ برائیاں تھیں، کچھ عیب پایا جاتا تھا، لیکن وہ لوگوں کے عیب کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، ان کے اندر برائیاں تھیں۔ لوگوں کے عیب کے پیچھے نہیں پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں کو ختم کر دیا، ان کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو اللہ ختم کر دیا اور وہ عیبوں سے پاک صاف ہو گئے۔
اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کل 7 نقصانات بیان کیے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے، کسی کی برائی تلاش کریں گے، کسی کی خامیوں کو ڈھونڈیں گے، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے پڑ جائے۔ کسی کے عیب اور غلطی پر ہم پردہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے ہم بیان کریں گے، اللہ ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے بیان کر دے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بڑے بڑے پیتل کے ناخن دے گا اللہ تعالیٰ، جس سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کے گوشت کو نوچیں گے اور ان کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوگا، ایسا کرنے والوں کی نیکیاں اللہ کے پاس برباد ہو جاتی ہیں، ان کے نماز روزے کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ضائع ہو جائے گا اور اس پر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور چوتھا نقصان یہ ہوگا، اس سے ہمارا وقت ضائع ہوگا اور دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنا نقصان کر لیں گے۔ اور پانچواں نقصان یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کر کے اس کی اس برائی اور عیب کو ختم کر دے، اور وہ برائی اور وہ عیب اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اور چھٹا نقصان یہ ہوگا کہ اس سے باہم فتنہ اور فساد بڑھے گا، نفرت اور دشمنی ہوگی۔ اور ساتواں نقصان یہ ہے کہ لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خود عیب ڈال دیتا ہے، اس کے اندر برائی ڈال دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہر قسم کے جو برے اخلاق ہیں اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، اچھے اخلاق کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری، پیار و محبت کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہمی نفرتوں، عداوتوں، دشمنیوں، حسد، کینہ، کپٹ، بغض و نفاق، بدگمانیوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم